اور افسوس کے ساتھ اس تقریر میں وزیر اعظم صاحب نے ملک کے ایک لیڈر کے حیثیت سے جو آپ کے اوپر کچھ فرض ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ایسا فرض ہوگا یا کام ہوگا جو وزیر اعظم صاحب نے کیا. دیکھیے سیاست تو چلتا رہتا ہے، اس پہ ہم آ جائیں گے. اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے جو دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے معاشرے میں جو پولرائزیشن اس وقت چل رہا ہے وہ شاید ایک تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور کوئی ایسا جگہ، کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں اس پولرائزیشن کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے. اگر آپ پاکستان کا خارجہ پالیسی کو اٹھا کے دیکھیں اور صرف ملک کے مفاد میں، ملک کے عوام کے مفاد کے نظر سے پاکستان کا خارجہ پالیسی اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان جس سطح پہ اس وقت تک دنیا بھر میں آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور پاکستان کا خارجہ پالیسی کا جو پوزیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور اس مشکل حالات میں ہم سب پہ، ہر قائد پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان حالات کو سنبھالیں اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں، مزید کرائسس پیدا نہ کریں، آئینی بحران پیدا نہ کریں، تصادم کا خطرات پیدا نہ کریں، اور جو قانونی آئینی جمہوری طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے. مگر وزیر اعظم صاحب کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ایسے ہیں جیسے ایک کرکٹ کا کھلاڑی گیم تو ہار چکا ہے، ریزلٹس تو صاف نظر آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ پچ پہ لیٹ کر رو رہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا. مگر یہ ایک ملک چلانا کرکٹ کا کھیل نہیں ہے، اور وزیر اعظم صاحب اگر اپنا ہار نہیں مان رہا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ نہیں ہار چکا ہے. اور جاتے جاتے جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ وزیر اعظم ہمارا خارجہ پالیسی، ہمارا معیشت، ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ جو لیٹر کا شوشہ ہے یہ ایک کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے، اور ایک اس ٹرک کی بتی کافی خطرناک ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ ایک جھوٹ کی بنیاد کے عوام کو ورگلائے، اور اگر کوئی عام آدمی سڑک پہ یا کوئی اور یہ کام کر رہا ہوتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، مگر وزیر اعظم پاکستان کے حیثیت سے جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پورا ملک کا نقصان ہوتا ہے. اس وزیر اعظم نے عام ڈپلومیٹک پروسیسز کو متنازع بنایا ہے. ہم پوچھتے ہیں اگر خان صاحب 23 فروری کو رشیا پہنچتا ہے تو کیا 23 فروری سے پہلے ہم شہباز شریف کے صاحب کا گھر گئے تھے اس پیشکش کرنے کے لیے؟ اس سے بھی پہلے جنوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC رکھی گئی تھی جہاں میں ہمارا عوامی مارچ اور عدم اعتماد کے فیصلے لیے گئے. اس سے پہلے 3 سال سے یہ ملک گواہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سیاسی جدوجہد میں شریک ہیں. تو کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ آپ نے رشیا جانا تھا؟ کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ رشیا نے جنگ کرنا تھا؟
کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ عالمی سازش بن رہا تھا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں خان صاحب کو، اس لیے اس کو جھوٹ کہنا کا بہت عادت ہے، کہ اگر جھوٹ کہنا ہے تو اتنا ہی جھوٹ بولو جو لوگ سچ مان سکتے ہیں. اس کا یہ جھوٹ کا کوئی پیر نہیں ہے. یہ پہلے کہتا تھا کہ اپوزیشن نے مجھے ایک بہت بڑا تحفہ دے دیا کہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اچانک کہنا شروع کر دیا کہ یہ عالمی سازش ہے. اب فیصلہ اس نے خود کرنا ہے کہ کیا یہ ہمارا تحفہ ہے یا یہ عالمی سازش ہے. حقائق یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی قدم کے نتیجے میں ہم اس عدم اعتماد کے نتیجے پہ پہنچے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور اس لیے کہ تاریخ کے پہلی بار ہو رہا ہے، ہم سب کو نہ صرف اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ہمارا عدم اعتماد ایک پرامن اور مناسب طریقہ سے ہو جائے. اس لیے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی طریقے اپنائے گئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹانا، وہ یا غیر قانونی یا غیر آئینی یا ایٹ لیسٹ غیر جمہوری طریقے رہے ہیں. اور یہ واحد جمہوری آئینی پارلیمانی طریقہ کار ہے. یہ واحد پارلیمانی آئینی طریقہ کار کو متنازع نہ بنایا جائے، پاکستان کی قسمت کے ساتھ نہ کھیلا جائے. اور وزیر اعظم صاحب کوئی سیف ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، بیک ڈور ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی اور کو نہیں کھیلنے دوں گا کا دھمکیاں دینے کے بجائے ایک آنریبل طریقے سے اس پروسیس کا مقابلہ کرے. آپ کے جھوٹ کے جواب ہم ہر دن دے سکتے ہیں. اس پروسیس کے ہم عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم جمہوری لوگ ہیں. آپ کا اور ہمارا اختلاف، اعتراض کس بات پہ ہے کہ آپ ایک سلیکشن کے نتیجے میں اس قوم پہ مسلط کیا گیا. اس سلیکشنز کی وجہ سے ملک کے سارے ادارے متنازع ہوئے، اور اس سلیکشنز کی وجہ سے جو معاشی اور خارجہ پالیسیز اپنائی گئیں وہ صرف اور صرف آپ کے تھے، پارلیمان کے کنسنسس کے بغیر تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج اس کراس روڈز پہ کھڑے ہیں. جب ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے، آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں رہتے ہیں، تو میرا اور آپ کا جھگڑا ختم ہے. لیکن جب تک آپ ایک غیر جمہوری کردار اپنا رہے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اور غیر جمہوری قوتوں کے خلاف جنگ تو رہے گا. میرا اپیل ہے اس ملک کے سارے سیاسی جماعتوں سے، اس ملک کے سارے اداروں سے، ہمارا اسپیکر صاحب سے، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب ہوش کے ناخن لے. ہم سب کے لیے ایک موقع ہے، ملک کے لیے ایک موقع ہے کہ جمہوریت کا بحالی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہر کوئی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز کے بعد جلد از جلد الیکشنز ہونا چاہیے، اور اگر ہم وہ 2018 کا سلیکشن کا داغ دھونا چاہ رہے ہیں، اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی اور فارن پالیسی میں سسٹینیبلٹی لے آنا چاہتے ہیں، تو واحد طریقہ کار یہ ہے کہ عدم اعتماد ہو، الیکٹورل ریفارمز ہو، صاف و شفاف الیکشنز ہو، نیا مینڈیٹ کے ساتھ عوامی حکومت منتخب ہو، اور جو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا وہ حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ان مسائل کا حل کریں گے. اگر اس جمہوری طریقہ کار میں گڑبڑ ہوتا،
اگر ہمارا آئینی جمہوری پروسیس میں اس وقت آئین کا خلاف ورزی یا قانون کا خلاف ورزی یا ایسا کوئی غیر جمہوری کام ہو جاتا ہے تو ایک خطرہ ہے کہ پاکستان کا اگلا 20 سال اسی طریقے سے متنازع طریقے سے گزریں گے. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے. اور صرف ایک خان کا، ایک عمران کا انا کی وجہ سے، رونا دھونا کی وجہ سے ہم پاکستان کی قسمت کو اس قسم کا خطرہ میں نہیں ڈال سکتے. ہم عمران خان کا ہر الزام، ہر جھوٹ، ہر کوشش کا جواب دینا جانتے ہیں. یہ ایک موقع ہے اور اس موقع کا فائدہ پورا ملک اور قوم کو اٹھانا چاہیے. سنڈے ووٹنگ ہے اور اس وقت تک ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اپنایا جائے. سر آپ نے کہا 20 سال اسی طرح گزریں گے. آپ نے کہا تحریک عدم اعتماد میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی، آئین کے خلاف کی بات ہوئی تو 20 سال اس طرح گزرے گی. سر اس کو تھوڑا سا تشریح کر دیں. کیا مارشل آرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں ایسے ایز این مارشل لاء کا خطرہ تو پاکستان کا تاریخ اپنی جگہ. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک فوگ مائر میں ہم ابھی اس وقت پاکستان کی سیاست، پاکستان کے معاشرے ہم اس پہ چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اس سے نکلنے کے لیے جو ایک موقع ہمارے سامنے ہے وہ یہ عدم اعتماد و جمہوری پروسیس ہے، جس سے جو کافی زیادہ مسائل 2018 کے سلیکشنز میں ہوئے تھے وہ پیدا ہوئے، وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں. اور ہمارا ایسا جمہوری قانونی آئینی سسٹم ہو جو آگے جا کے صاف و شفاف الیکشنز کے نتیجے میں ایک ایسا مینڈیٹ والا حکومت لے کر آئے جو ہمیں ان مسائل سے نکال سکے. اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے ہمارا پروسیس جمہوری طریقے سے، جو خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ ہار نہیں مانیں گے، وہ یہ کرے گا، وہ ہر دن کوئی نیا دھمکی آتا ہے نا، یہ بچکانے بات ہے. اگر خان صاحب ایک آنریبل آدمی ہوتا، وہ آنریبل انداز سے اپنا یہ ہار مان لیتا اور آگے بڑھتا. اور اب بھی اتنا ہی امکان ہے کہ وہ جتنا بھی چیخے اور جتنا بھی روئے ہم اسی طریقے سے نکلے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ اتنا اس حد تک کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا جائے، ہمیں یہ موقع نہ ملے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز اور عدم اعتماد کا پروسیس سے گزرے، تو خدشہ یہ ہے کہ یہ جو بحران آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پچھلے 3 سال سے، کہ وہ کافی دیر تک یہ بحران کسی نہ کسی نتیجے میں آتا، جس سے میں ایک تھوڑا سا سیاسی شہید لگے. اس پہ ہم خان صاحب کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس نے ایک ایسا فورن پالیسی کا فیصلہ لیا ہی نہیں پچھلے 3 سال میں جس کا آپ تعریف کر سکیں. آپ اگر خان صاحب کا بھارت کا فورن پالیسی دیکھیں تو پہلے دن سے لے کے آج تک کنفیوزڈ رہا ہے. ابھی بھی ہمارا وزیر اعظم تنقید تو کرتا ہے میاں نواز شریف صاحب پہ کہ وزیر اعظم مودی رائے ون چل کے آیا تھا. ایٹ لیسٹ مودی تو چل کے آیا تھا نواز شریف صاحب کے پاس، اس کے فوراً بعد عمران خان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے چل کے گیا تھا مودی تک، اور وہ مودی کا واہ واہ کرتا رہا. میں ہی تھا جو کہتا تھا کہ مودی سے یہ امیدیں نہ رکھے. یہ لوگ ان کے پیچھے واہ واہ کرتے تھے، یہاں تک کہ جب الیکشن ہو رہا تھا اور بھارت کے عوام کا موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو موجے سے نجات دلائے، تو کون چیف پولنگ ایجنٹ بن کے سامنے آیا؟ مودی کا چیف پولنگ ایجنٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہتا ہے کہ وہ مودی جب جیتے گا تو یہ کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے خوشائند بات ہوگا. یاد نہیں ہے؟ پھر جب کشمیر پہ تاریخ کے سب سے بڑا حملہ ہوا اور پورا کشمیر، پورا پاکستان خان کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ کشمیر پہ سودا نامنظور، پھر وہ شروع ہو گیا کہ مودی تو بڑا ہے اور برا ہے اور پتہ نہیں RSS کا کیا ہے، اور پھر اس کا خیال آیا
اور جب اس کا کرسی خطرہ میں تھا پھر وہ بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے، مودی کی طرف دیکھ رہا ہے. اچانک اس کو یہ خیال آیا کہ مودی کا فارن پالیسی زبردست ہے. خان صاحب کا فارن پالیسی has been totally confused. آپ سی پیک کو اٹھا کے دیکھیں. سی پیک ایک ایسا پالیسی ہے جو کہ ماضی کے ایسا ہمارا ایک سچویشن تھا کہ جو بھی حکومت آتا تھا دوسرا کا منصوبہ بند ہوتا تھا. لیکن ہم نے ایک اچھا روایت شروع کیا کہ اگر پیپلز پارٹی نے سی پیک شروع کیا تو میاں صاحب کی حکومت نے اس کے آگے لے کے چلا. مگر خان صاحب نے پہلے اپنا دھرنا میں چائنا کا صدر کو نہیں آنے دیا اس کے دھرنا کی وجہ سے. پھر جیسے ہی اس کا حکومت آتا ہے اس کے 2 وزیر ایک پروپیگینڈا کیمپین شروع کرواتے ہیں سی پیک کے خلاف اور وہ کرپشن کہہ کے سی پیک کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے اپنا پالتو نیب کی وجہ سے سی پیک میں جو بزنس مین پہلے انویسٹ کرتے تھے اور جو چائنا کے اے لیول کمپنیز انویسٹ کرتے تھے آج آپ کا سی ڈی لیول کمپنیز انویسٹ کر رہے ہیں اور سی پیک سلو ہوتا چلا رہا. عمران نے باتیں تو بڑے بڑے کیے لیکن کام کچھ نہیں کیا ہے. عمران نے امریکہ کے ساتھ دوستی اور اچھے تعلقات رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ٹرمپ کا تو منی ٹرمپ بن گیا، جا کے وہاں مزہ لیتا تھا، بہت خوش ہوتا تھا، ادھر ٹرمپ سے ایک ہاتھ ملا کے واپس آتا تھا کہ میں نے پھر سے قوم کے لیے نیا ورلڈ کپ جیت لیا. ایک ورلڈ کپ تھا، دوسرا تھا اس کا ملنا ٹرمپ کے ساتھ. اور جب نیا صدر منتخب ہوا اور اس کو فون کال آنا ہی بند ہو گیا تو اس کو بڑا برا لگ گیا. برا سو لگا ہوگا آپ کو. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کا جان خطرہ میں ہے اور آپ کو کوئی دھمکی ملا ہے.